صفحہ نمبر 20۔ مارکسزم کے اثرات جہاں دیگر شعبوں پر ہوئے، وہاں ادب اور تنقید کا میدان بھی اس سے بچا نہ رہ سکا اور مارکسی تنقید نے جنم لیا۔ کارل مارکس کے خیال میں زندگی اور اس کے تقاضے پہلے پیداوار کے طریقے کو تبدیل کر کے آلات زر میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں اور بعد میں پیداوار کے طریقے اور آلات ہی مل کر معاشرے میں سماجی، سیاسی اور ذہنی انقلاب لانے کا سبب بن کر زندگی کو ارتقاء کا ایک مرحلہ طے کرواتے ہیں۔ مارکس نے پہلے انسانی زندگی میں فکر، شعور اور وجدان کو بنیادی اہمیت حاصل تھی، لیکن مارکس نے عقل کو بلند مقام پر فائز کرنے سے انکار کر دیا اور بتایا کہ شعور انسانی زندگی اور سماجی مقام کا تعین نہیں کرتا، بلکہ خود سماجی حیثیت اور مادی اسباب انسانی شعور، سوچ اور عقل کا انداز طے کرتے ہیں اور مادی حالات سے ہی ہمارا شعور جنم لیتا ہے۔ مارکسی نقطۂ نظر کے حامی طبقاتی کشمکش کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ یہی ہر دور میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے، اس لیے ادب میں بھی طبقاتی کشمکش کا انداز پایا جاتا ہے اور ادب اپنے سماجی ماحول کی پیداوار ہوتا ہے، چنانچہ نقاد کو بھی اسی ماحول میں رہ کر ادب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ مارکسی تنقید میں ادب زندگی اور معاشرے کے مادی ارتقاء میں شریک ہونے کے ساتھ ساتھ اس ارتقاء کے مدارج کا عکس بھی پیش کرتا ہے، چنانچہ ادب کو امیر اور غریب، حکمران اور محکوم، سرمایہ دار اور مزدور، کسان اور زمیندار کے درمیان پائے جانے والی طبقاتی کشمکش میں غریب اور پسے ہوئے طبقے کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں روس کے عظیم ناول نگار میکسم گورکی نے لکھا کہ ہماری تمام تحریکوں کا ہیرو مزدور ہونا چاہیے، دوسرے الفاظ میں محبت کے عمل سے جنم لینے والا انسان۔ اس نظریے کے مطابق مارکسی نقادوں کے خیال میں اگر ادب عوام کی کشمکش، ان کے دکھ، درد اور بھوک کا ترجمان نہیں تو ایسے ادب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مارکسی نقاد کا بنیادی سوال یہ ہوتا ہے کہ صفحہ نمبر 20، مصنف اور ادیب کسی طبقے کی حمایت کر رہا ہے اور آیا غریب کے ساتھ اس کا انداز ہمدردانہ ہے؟ کیا وہ دم توڑتی ہوئی اقتدار اور مردہ نظام کے قصیدے پڑھ رہا ہے یا زندگی میں مادیت کے گن گا رہا ہے؟ کیا وہ محنت کش کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چل رہا ہے؟ پوائنٹ نمبر 5، رومانی تنقید۔ رومانٹس جرمن زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اجاڑ، بیاباں، جنگل وغیرہ کے ہیں۔ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ اس لفظ کے معنی بدلتے رہے ہیں۔ فرانس میں یہ لفظ 1675 کے لگ بھگ پہنچا اور 1778 میں اسے فرانسی اکادمی نے اپنی لغت میں جگہ دی اور اس کے معنی یہ بتائے۔ رومانٹک کا لفظ ان ادیبوں کے لیے ہے جو کلاسیکی ادیبوں کے بنائے ہوئے اصولوں اور قواعد سے ہٹ کر لکھتے ہیں۔ جب یہ لفظ انگلستان میں پہنچا تو اس کے معنی پرانی عشقیہ داستان کے لیے استعمال ہوئے۔ ادبی اصطلاحات میں رومانویت کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اس کے پیچھے ایک بڑا پس منظر موجود ہے۔ ادب میں رومانویت کی تحریک کلاسیکیت کی تحریک کا رد عمل تھی۔ اس کی بنیاد طریق اصلاح کے بعد رکھی گئی۔ دیکھا جائے تو صنعتی انقلاب فرانس اور رومانیت کی تحریک ایک ہی ذہنی کیفیت کی پیداوار ہیں۔ سائنسی نقطہ نظر عام ہونے کے نتیجے میں بہت سے پرانے عقائد کا خاتمہ ہو گیا اور معاشرتی اور معاشی ضروریات کی نوعیت بھی بدل گئی۔ کلاسیکی اصولوں کا خاتمہ ہونے لگا تو فلپ سڈنی اور بولو نے ان اصولوں میں کچھ تبدیلیاں کر کے انہیں زندہ رکھنے کی کوشش کی، لیکن تبدیلی کا عمل کسی طرح بھی روکا نہیں جا سکا۔ انگریزی ادب میں 15ویں صدی ہی سے تبدیلیوں کے آثار دکھائی دینے لگتے ہیں۔ سب سے پہلے شیکسپیئر نے بغاوت کی، جس کے بعد ڈرائڈن نے صاف طور پر قدیم یونانی اصولوں کو معیار تنقید ماننے سے انکار کر دیا۔ مذہبی جکڑ بندیوں سے بھی نکلنے کی کوشش ہونے لگی، لیکن ابھی یہ عمل کافی مشکل تھا کیونکہ مذہب کی پکڑ معاشرے پر بہت سخت تھی۔ نتیجہ یہ کہ شاعری نشانہ بن گئی اور اس پر اعتراضات ہونے لگے، اسے بیکاروں کا مشغلہ قرار دیا جانے لگا۔ صفحہ نمبر 20، انقلاب فرانس نے زندگی کے دیگر شعبوں کو بھی متاثر کیا اور رومانوی ادب وجود میں آیا۔ رومانیت ایک رویے کا نام ہے جس میں انسان اپنے ارد گرد سے غیر مطمئن ہو کر اپنے لیے من مرضی کی خیالی دنیا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔
اس کے پس منظر میں روسو کا مشہور زمانہ فقرہ کام کرتا دکھائی دیتا ہے کہ انسان تو پیدا آزاد ہوا تھا، لیکن ہر جگہ زنجیروں میں بندھا ہوا ہے۔ رومانویت کی لہر نے ایک زمانے میں سارے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ شاعری میں ورڈزورتھ، کالرج، شیلے اور کیٹس نے فطرت کے حسن کو اپنی نظموں میں سمونے کی کوشش کی اور سادہ سلیس زبان ادب کا معیار قرار پائی۔ پرانے کلاسیکی انداز کو مردود ٹھہرا دیا گیا۔ ادب میں تبدیلی کی آمد کے ساتھ ہی تنقید میں بھی رومانوی نقطہ نظر مقبول ہونے لگا۔ ورڈزورتھ اور کالرج نے رومانوی تنقید کی بنیاد رکھی۔ ورڈزورتھ انقلاب فرانس کے دونوں میں پیرس میں تھا اور اس نے اپنی آنکھوں سے انقلاب رونما ہوتا دیکھا تھا۔ واپس انگلستان آئے تو اس کی ملاقات کالرج سے ہوئی۔ اپنی کتاب لیریکل بیلڈز کے دوسرے اشاعت کے دیباچے میں اس نے رومانوی تحریک کا منشور طے کر دیا۔ اس نے لکھا کہ شاعری بادشاہوں اور امیروں کے لیے نہیں بنی ہے، اب عام لوگوں کی زبان اور موضوعات ہی معیار قرار پائیں۔ شاعری کی زبان کے سلسلے میں ورڈزورتھ نے گاؤں کی زبان کو معیاری اور موزوں قرار دیا، کیونکہ دیسی زبان بولنے والے لوگ فطرت کے زیادہ نزدیک رہتے ہیں۔ اس نے شاعری کی زبان اور اسلوب پر بھی زور دیا۔ وہ فطرت اور تخلیق کار کو ایک دیکھنا پسند کرتا ہے اور فطرت کی سیدھی سادی اور بناوٹ سے پاک زبان اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔ اس کا یقین ہے کہ عام بول چال کی زبان ہمارے جذبات کو عمدہ طریقے سے بیان کر سکتی ہے۔ فطرت کے نزدیک رہنے والا انسان اس کے خیال میں بہتر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ورڈزورتھ نے دیہات کی ٹھیٹھ زبان ہی استعمال کی۔ صفحہ نمبر 23۔ سوائے چند نظموں کے اس کے ہاں مقامی بولی یا محاورے کا وجود نہیں ملتا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دراصل روزمرہ کی زبان استعمال کرنے کا مخالف ہے۔ اس کا خیال ہے کہ عظمت اور اپچ کے معاملے میں ہر مصنف ایک خاص مذاق پیدا کر دیتا ہے جس کی روح سے اس سے انبساط اور استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ جہاں تک عمومیت کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مقتدمین نے ادبی شاہراہوں کو بالکل پاک اور صاف کر دیا ہے۔ ہر مصنف کو اپنے لیے اپچ اور جگانت کے لحاظ کرتے ہوئے ایک نیا جادو ڈھونڈ نکالنا پڑتا ہے۔ ورڈزورتھ فطرت پرست تھا، اس لیے وہ مسرت کو ذہن کے لیے سب سے بڑا سرمایہ سمجھتا اور اس کے ابلاغ کے لیے کوشاں تھا۔ چنانچہ جو تحریر فطرت کے ساتھ تعلق پیدا کرتے ہوئے ہونے سے حاصل ہوتا، اسے سب سے زیادہ قدر و قیمت حاصل تھی۔ ورڈزورتھ کے ہاں شاعری شخصیت کے اظہار کا بنیادی وسیلہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، تاثراتی تنقید۔ تنقید کی ایسی قسم جس میں تاثر کو اولویت دی جائے تاثراتی تنقید کہلاتی ہے۔ انگریزی زبان میں اس کو امپریشنسٹک کرٹیسزم کہا جاتا ہے۔ اس تنقید کی بنیاد یہ نظریہ ہے کہ ہر قسم کے ادب کی بنیاد تاثر بخشی پر ہوتی ہے۔ ادب خواہ کسی بھی قسم کا ہو، اپنے پڑھنے والے پر ایک تاثر مرتب کرتا ہے، بلکہ اگر کسی قسم کے تاثر کو فنی خصوصیات کے ساتھ پیش کر دیا جائے تو ادب وجود میں آئے گا جس سے پڑھنے والے کو لطف بھی محسوس ہوگا۔ سپنگارا نے اس انداز تنقید کو متعارف کرانے کے لیے بہت کام کیا ہے اور اس کے خیال میں تاثراتی انداز تنقید جدید انداز تنقید ہے۔ سپنگارا کے بعد چارلس لیمب اور ولیم ہیزلٹ کے ہاں بھی یہی انداز تنقید دکھائی دیتا ہے۔ تاثراتی تنقید والوں کا خیال میں ادب پیدا کرنے والے حالات سے کوئی سروکار نہیں رکھا جاتا اور نہ ہی وہ ادب کے نتائج سے کوئی سروکار رکھتے ہیں، اس لیے فن کا افادی پہلو ان کے نظر سے صفحہ نمبر 24 نظر سے اوجھل رہتا ہے اور صرف جمالیات ہی تک محدود ہو جاتے ہیں۔ مغربی نقادوں میں سے لانجائنس اور کروچے نے اس انداز کے تنقید کی ہے۔ اردو ادب میں بھی تاثراتی تنقید کا کافی رواج رہا ہے۔ حالی اور شبلی نعمانی کے بعد مہدی الفادی اور عبدالرحمن بجنوری کے ہاں اس انداز کی تنقید ملتی ہے۔ نیاز فتح پوری نے بھی تاثراتی تنقید سے کام لیا ہے اور وہ شاعری کا تعلق وجدان سے جوڑنے کے بعد اس کا مقصد سوائے لطف اندوزی کے اور کچھ بھی قرار نہیں دیتے۔ لطف اندوزی بھی اپنی ذات میں ایک تاثر پذیری ہی ہوتی ہے۔ اس کے خیال میں شاعری میں ایک
پیغام ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ پیغام ملکی یا قومی نوعیت ہی کا ہو۔ وہ اپنے تاثرات کا بے دھڑک اظہار کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے کسی کو قائل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مومن کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں، نہ میں اپنی پسندیدگی پر اپنے آپ کو مجبور کر سکتا ہوں، اور نہ آپ مجھ سے اپنی عدم پسندیدگی کو بجبر تسلیم کرا سکتے ہیں۔ یہی ہے وہ تاثراتی تنقید جو نیاز کے ہاں عام ملتی ہے۔ تاثراتی تنقید لازمی طور پر ذاتی ہوتی ہے، اور نقاد اپنے تاثرات کی اینک سے فن پارے کو دیکھتا ہے اور دکھاتا ہے۔ ہر کا نقاد اپنا مزاج، سوچ اور ذہنی کیفیت ہوتی ہے، چنانچہ اس کے مطابق تنقید جنم لیتی ہے اور نقاد کی اپنی ذات مرکزی اہمیت حاصل کر لیتی ہے۔ آج کل اس قسم کی تنقید کہیں دیکھنے میں نہیں آتی۔ تنقید کی آخری جو قسم ہے، پوائنٹ نمبر 7، وہ ہے تقابلی تنقید۔ تقابل دو چیزوں کے درمیان موازنہ کرنے کو کہا جاتا ہے، اور تقابلی تنقید میں بھی یہی کام کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی تنقید کے لیے دو فن پارے سامنے رکھنے ضروری ہوتے ہیں، اور ان کے باہمی موازنے سے ان کی قدر و قیمت مقرر ہوتی ہے۔ تنقید کا یہ طریقہ کافی پرانا ہے، لیکن اس انداز تنقید کے لیے ضروری ہے کہ نقاد غیر جانبدار ہو، ورنہ تنقید بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ دو چیزوں کے درمیان تقابل کرنے کے لیے ان میں چند اقدار کا مشترک ہونا ضروری ہے۔ صفحہ نمبر 25۔ مثلاً فارسی غزل اور اردو غزل میں باہمی موازنہ ہو سکتا ہے۔ میر اور غالب کے انداز سوز و غم میں موازنہ ہو سکتا ہے۔ انیس اور دبیر کے مرثیہ میں مشترک اور متضاد عناصر کا سراغ لگایا جا سکتا ہے، لیکن قرۃ العین حیدر کے ناول آگ کا دریا اور اقبال کی نظم ہمالیہ میں کوئی تقابل نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں علیحدہ علیحدہ اصناف سے تعلق رکھتی ہیں۔ تقابلی انداز تنقید کے لیے نکات کا کثیر المطالعہ ہونا، اور جن فن پاروں کے درمیان وہ تقابل کر رہا ہے ان کی پوری طرح واقفیت بہت ضروری ہے۔ دونوں کی خوبیوں اور خامیوں کے بارے میں بھرپور واقفیت ہی کی مدد سے وہ تقابل کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ، جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، تقابلی تنقید کے لیے غیر جانبداری بھی بہت ضروری ہے۔ صاحب موازنہ انیس و دبیر مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہم یہ غیر جانبداری نہیں دیکھتے، چنانچہ ایسی صورت میں تنقید کی صحت مشکوک ہو جاتی ہے۔ کلاسیکی تنقید۔ لغوی اعتبار سے کلاسیکل سے مراد اعلیٰ ترین اور معیاری ہے۔ بقول H.L. لوکس، یہ لاطینی لفظ کلاسس سے مشتق ہے، جس کے معنی ہجوم کے ہیں۔ شہنشاہ ٹیلس کنگ ٹولیس کے زمانے میں فوج کے بہترین اور مرثے دستے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں یہ لفظ اعلیٰ درجے کے ادبا کے لیے استعمال ہوا، اور اس زمانے میں کلاسک سے مراد یونانی اور رومن تصانیف لی گئیں۔ بعد میں لاطینی زبان کی کتب کلاسیکی ادب میں شامل ہونے لگیں، یوں اس اصطلاح کا دائرہ استعمال وسیع ہو گیا۔ چنانچہ اس دور میں کلاسک کے اصول واضح کیے گئے اور کلاسیکی رجحان کے ادبا کو دوسرے ادبا پر فوقیت دینے کی کوشش کی گئی۔ الغرض کلاسک کا لفظ تنوع وسیع معنی میں استعمال ہو چکا ہے کہ اب چند لفظوں میں اس کی جامع تعریف مرتب کرنا ممکن نہیں۔ کلاسیکی تنقید و تحریک بالعموم اس وقت رونما ہوتی ہے جب کلچر کی تخلیقی سطح تہذیب کی سطح کے ساتھ ہموار ہو جاتی ہے۔ تاریخ کے اس مقام پر معاشرہ رسوم و روایات کی سنگلاخ پابندیوں میں گرفتار ہوتا ہے اور تقلید و آرائش کی روش کو زیادہ قبول کرتا ہے۔ تاریخ مذہب میں صفحہ نمبر 26 ایسے ادوار شامل کیے جاتے ہیں جب کلاسیکی طریقے منظر عام پر آئیں۔ تاریخ ادب کی اولین تحریک یونان میں شروع ہوئی۔ ایسکیلس اور سوفوکلیس اس عہد کے دو ایسے ڈرامہ نگار تھے جنہوں نے اپنے عہد کا جاؤ جلال ڈراموں میں محفوظ کر دیا۔ کلاسیکی تنقید و ادب کے یہی اولین معمار تھے جن کے ڈراموں سے ارسطو نے بوتیکا میں شاعری کے اصول اور عظیم ڈرامے کے لیے ود ثلاثہ کا تصور اخذ کیا۔ کلاسیکیت کی دوسری بڑی تحریک ایک صدی قبل مسیح میں روم میں پروان چڑھی ہوریس اس عہد کا نامور ادیب تھا۔
جس نے ارسطو اور افلاطون کے نظریات پر بحث کی اور ان کے افکار پر خوبصورت حاشیے چڑھائے۔ اس نے تنقید و ادب میں شائستگی، نفاست اور سلیقے کو فروغ دینے کی کوشش کی اور ان قدروں کو مستحکم کیا جن پر اہل روم ایک عظیم درباری نظام ترتیب دے چکے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ادب میں ایک کلاسیکی تحریک ابھر آئی جو بنیادی طور پر یونانی انداز فکر کی تقلید کرتی تھی، لیکن اس پر ہوریس نے نیا رنگ تھا۔ اس عہد کا سب سے بڑا شاعر ورجل تھا، جس کی فنی تقلید پر سپنسر نے بھی فخر کیا ہے۔ کلاسیکیت کی تیسری تاریخ 17ویں صدی کے نصف آخر میں فرانس میں شروع ہوئی۔ فرانس کے کلاسیکی تحریک نے دو اہم کارنامے سر انجام دیے۔ اولاً اس تحریک نے احیاء علوم کے اثرات کی تطہیر کی، دوم عظیم ادب کی تخلیق سے قومی وحدت کے نقوش مرتب کیے۔ اس دور میں مولیر، کارنیلے اور راسین نے ڈرامے میں نام پیدا کیا، مذہب میں پاسکل اور فلسفے میں ڈیکارٹ پیدا ہوا۔ بولیو 1711 نے اس تحریک کو تنقیدی تحفظ عطا کیا اور اپنی ایک کتاب میں اعلیٰ شاعری کی تخلیق کے اصول جمع کر دیے، جن پر تقریباً 150 سال تک عمل ہوتا رہا۔ بولیو کا کمال یہ ہے کہ جو کچھ سب کی زبان پر تھا اسے بولیو نے الفاظ دے دیے۔ فن شاعری میں بولیو فرانس کے مرحوم شعراء کا ذکر کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ان کے یہاں جو نقائص نظر آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ قدیم شعراء سے بے خبر تھے، چونکہ قدمہ کلاسیکل کے نام سے یاد کیے جاتے تھے۔ اس لیے کلاسیکیت کی جدید شکل کو نو کلاسیکیت کا نام دیا گیا۔ انگلستان میں نو کلاسیکیت کی تحریک بولیو کے زیر اثر رائج ہوئی اور ڈرائیڈن نے اس اثر کو بولیو سے لے کر اپنے قومی مزاج و ادب کے حوالے سے قبول کیا۔ صفحہ نمبر 27۔ ڈرائیڈن نے محسوس کیا کہ انگلستان کے فکر و ادب کے سامنے کوئی اصول نہیں ہے۔ اس نے نو کلاسیکیت کے زیر اثر انگلستان کے فکر و ادب کے لیے اصول مرتب کیے۔ ڈرائیڈن کا معرکۃ الآراء تنقیدی مضمون این ایسے آف ڈرامیٹک پوئس ہے۔ یہ مضمون مکالمے کی شکل میں ہے۔ ڈرائیڈن قدمہ کی حمایت کرتا ہے اور جدید شعراء میں بھی ان شعراء کو زیادہ اہمیت دیتا ہے جو قدمہ کے پیرو تھے۔ تنقید سے متعلق اہم اصول جو ڈرائیڈن نے بیان کیے وہ یہ ہیں: نمبر 1، زمانے کے ساتھ اصولوں کی تبدیلی کی اہمیت کو واضح کیا۔ نمبر 2، انگریز مختلف انداز کے لوگ ہیں، ان کے ڈراموں میں اصولوں کی پابندی کو معیار بنانا ایک غلطی ہے۔ اس طرح ڈرائیڈن پہلی بار قومی تنقید کی بنیاد ڈالتا ہے۔ نمبر 3، ڈرائیڈن نہ صرف اصولوں سے آزادی کا درس دیتا ہے بلکہ نئے اصول واضح کرنا بھی سکھاتا ہے۔ نمبر 4، ڈرائیڈن کی تنقید کی اہمیت یہ ہے کہ اس نے شیکسپیئر کا مطالعہ کر کے شعراء کے مخصوص مطالعے کی بنیاد ڈالی اور مختلف زبانوں کے ڈراموں اور ادبیات کا مطالعہ کر کے تقابلی تنقید کی بنیاد رکھی۔ شیکسپیئر اور بن جونسن کا مطالعہ کر کے اس نے بتایا کہ دو شاعروں یا ادیبوں کا موازنہ کیسے کیا جائے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آج عام اور معمولی نظر آتی ہیں، لیکن جب ڈرائیڈن نے ان کی اہمیت کو اجاگر کیا اس وقت یہ باتیں پورے یورپ کے ذہن کے لیے نئی تھیں۔ اس لیے ڈرائیڈن کو نہ صرف انگریزی تنقید کا بلکہ یورپی تنقید کا بابائے آدم کہا جاتا ہے۔ وہ تنقید میں آزادی اور غیر جانبداری کا علمبردار ہے۔ انگریزی ادب کی کلاسیکی تحریک کا دوسرا بڑا نمائندہ پوپ ہے۔ اس کی نظم کلاسیکی اصولوں کا مینیفیسٹو ہے۔ پوپ بولیو کا پیرو ہے۔ پوپ کے نزدیک قدمہ کا دور تنقید کا زرعی دور تھا۔ اس دور میں قانون کی حکمرانی تھی۔ انگریزی کلاسیکیت پوپ کے ہاں کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ تاریخ تنقید میں اس صفحہ نمبر 28 اس کی یہی اہمیت ہے۔ انگریزی کلاسیکیت ڈرائیڈن سے شروع ہوتی ہے، پوپ کے ہاں کمال کو پہنچ جاتی ہے اور جونسن کے ہاں عقیدہ بن جاتی ہے۔ قدمہ کے اصولوں پر اس کا عقیدہ اتنا پختہ ہے کہ وہ ان پر بحث کرنا بھی غیر ضروری سمجھتا ہے۔ گوئٹے بھی کلاسیکی انداز نظر کا حامی ہے۔
ان کے ہاں مختلف رجحانات مل کر ایک وحدت بن جاتے ہیں۔ اس دور میں کلاسیکی تنقید و تحریک کا دہارہ ارسطو کی فکری تحریک سے توانائی حاصل کر رہا تھا۔ 18ویں صدی میں رومانوی تحریک سے جذباتی تموج پیدا ہوا، لیکن وکٹورین عہد میں ایک بار پھر کلاسیکی تحریک کو فروغ حاصل ہوا۔ یہ کلاسیکی تحریک کا چوتھا دور تھا۔ اس دور میں میکالے اہمیت کے حامل ٹھہرے۔ کارلائل نے بھی کلاسیکی فکر پر زور دیا۔ اس دور میں کلاسیکی تنقید میں شاعری کے مقابلے میں نثر پر زیادہ توجہ دی گئی اور نامور مصنفین نے عظیم تخلیقات کو جنم دیا، لیکن اس عہد کے مادی نظریات روحانی تقاضوں کو زیادہ اثر تک نظر انداز نہ کر سکے۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 034595413838، یعنی 0345 95 41 838۔ پیج نمبر 28 پہ دوم مغربی نکات پیج 29 سے شروع ہو رہا ہے، جس میں پہلا ٹاپک ہے یا چیپٹر ارسطو، جس کو انگلش میں ایرسٹوٹل کہتے ہیں۔ تعارف اور حالات زندگی۔ ارسطو 384 میں ایتھنز سے 200 میل دور شمال میں اسٹاگریا کے مقام پر پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک متمول شخص تھا اور مقدونیہ کے بادشاہ ایمنٹاس کا طبیب خاص تھا۔ باپ کی خواہش کے مطابق ارسطو نے بچپن میں طب کی تعلیم حاصل کی اور ادویات کے تجربے میں باپ کے ساتھ شریک رہا۔ اس وجہ سے تحقیق و تفتیش شروع ہی سے اس کی گٹی میں پڑ گئی۔ 18 سال کی عمر میں وہ ایتھنز آیا اور افلاطون سے فلسفے کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ 8 سال تک جاری رہا، اور بعض کتابوں میں آیا کہ وہ 20 سال تک افلاطون سے تعلیم حاصل کرتا رہا، اور اس قدر ذہین تھا کہ افلاطون اسے ذہانت مجسم کہا کرتا تھا۔ کتابیں پڑھنے اور جمع کرنے کا شوق کا یہ عالم تھا کہ اس زمانے میں جب چھاپا خانے نہیں تھے، اور اس نے اتنی کثیر تعداد میں کتابیں جمع کی کہ شاید ہی ایتھنز میں کسی کے پاس اتنا بڑا ذخیرہ ہو۔ افلاطون اس کے گھر کو پڑھنے والا گھر کہتا تھا۔ جب اسکندر اعظم 13 سال کا ہوا تو اس کے باپ مقدونیہ کے بادشاہ فلپ نے اپنے بیٹے کی تعلیم کے لیے ارسطو کو اتالیق مقرر کیا۔ باپ کے مرنے کے بعد جب اسکندر تخت سلطنت پر بیٹھا اور اپنی فتوحات سے دنیا کی تاریخ پر انمٹ نقوش ثبت کیے تو اپنے استاد ارسطو کو بھی نوازا۔ ارسطو نے 53 سال کی عمر میں لائسیم کے نام سے ایک اسکول قائم کیا۔ بنیادی طور پر یہ ایک سائنسی ادارہ تھا جہاں نیچرل سائنس اور حیاتیات وغیرہ پر تحقیقات کی جاتی تھیں، اور طلبہ سائنس اور علم و ادب کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ 323 قاف میم میں اسکندر اعظم جوانی میں مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد بغاوت کا ایک سیلاب اٹھا اور ایتھنز خود مختار ہو گیا۔ حالات ایسے بگڑے کہ ارسطو ایتھنز چھوڑ کر چلا گیا اور ایک سال بعد مطلب کہ اگلے سال میں وفات پا گیا۔ 324 میں وفات پا گیا۔
ارسطو سے سینکڑوں کتابیں اور رسالے منسوب کیے جاتے ہیں، جن میں سے بیشتر ضائع ہو گئی۔ کچھ قدیم مصنفین نے ارسطو کی تصانیف کی تعداد 400 بتائی اور کچھ نے ان کی تعداد 1000 بتائی ہے۔ بہرحال اس بات سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ ارسطو نے جو کچھ لکھا وہ سب کا سب ہم تک نہیں پہنچا، لیکن منطق، سائنس، فلسفہ، اخلاق و سیاست کے بارے میں کئی اہم تصانیف کے علاوہ فن خطابت اور بوتیکا ہم تک پہنچی ہیں۔ صفحہ نمبر 30۔ ارسطو کی تنقید۔ تنقیدی شعور حیات انسان کی ابتدا کے ساتھ دنیا میں وارد ہوا، اور انسان کا ذہن آہستہ آہستہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرنے لگا۔ چونکہ ہر زمانے کا ادب و تنقید اپنے سے پہلے اور اپنے ہم عصر فن پاروں سے متاثر ہوتا ہے، اس لیے ارسطو کے نظریات کا تفصیلی جائزہ لینے سے پہلے ضروری ہے کہ افلاطون کے تنقیدی نظریات کا مختصر جائزہ لیا جائے تاکہ ارسطو کے نظریات کا درست تعین ہو سکے۔ ارسطو سے پہلے افلاطون کے نظریات کا راج تھا۔ فنون لطیفہ سے متعلق افلاطون کے نظریات قدر منتشر ہیں۔ افلاطون نے ایک مثالی ریاست کا جو تصور پیش کیا، اس کے بارے میں اس نے صاف اور دو ٹوک کہہ دیا کہ اس مثالی ریاست میں شاعر کے لیے کوئی جگہ نہیں، اس لیے شاعر کو ریاست بدر کر دیا جائے۔ وہ شاعر کی مخالفت اس لیے کرتا تھا، اور افلاطون کی مثالی ریاست میں شاعر کے لیے کوئی جگہ نہیں اس لیے نہیں ہے کہ اس وقت افلاطون کے پیش نظر یونان کے 2 شعراء تھے جن کا کلام جھوٹ کا مجموعہ تھا۔ افلاطون شاعر کو فلسفی قرار دینے پر آمادہ ہے، بشرط یہ کہ شاعر کا کلام حق پر مبنی ہو۔ سر فلپ سڈنی نے اس بات کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ افلاطون ان شاعروں کو برا سمجھتا ہے جن کی شاعری جھوٹے دیوتاؤں اور جھوٹی تاریخ پر مبنی ہو۔ افلاطون اصلی جہاں کو ایک عالم مثال مانتا ہے۔ اس کے نزدیک چیزوں کی اصل عالم مثال میں موجود ہے، لیکن وہ چیزوں کی صرف ناقص نقلوں کو غلط گردانتا ہے۔ اس نے دنیا کی زندگی کو بھی عالم مثال کی نقل قرار دیا ہے، اور اس لفظ نقل پر ارسطو نے اپنے فن کی بنیاد رکھی ہے۔ لیکن ارسطو کا کمال یہ ہے کہ اس نے نقل کے اس تصور کی وضاحت کر کے اس رشتہ فن شاعری سے جوڑ دیا ہے۔ ارسطو کا یہ کہنا ہے کہ شاعری الفاظ کے لیے اس دنیا کے افسانوں کے اعمال اور افعال کی نقل ہے۔ افلاطون نے اپنی مثالی ریاست میں اس لیے شاعر کو ناپسند کیا کہ اس کے نزدیک شاعری نقل کی نقل ہے اور اس کا باعث اصل سے دور ہے۔ صفحہ نمبر 31۔ یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ارسطو سے پہلے افلاطون نے فطرت کی نقالی کا تصور قدر مبہم انداز میں پیش کیا تھا۔ افلاطون نے شاعری کو مذہب، سیاست اور اخلاق سے وابستہ کر کے پابند کر دیا، اور یہاں بھی اس نے ادب کے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا جو قاری کے لیے فوری حس کا باعث بنتا ہے۔ بوتیکا، جس کو انگلش میں پوئٹس کہتے ہیں۔ ارسطو کی کتاب بوتیکا دنیا بھر میں تنقید کا نقش اول سمجھی جاتی ہے۔ اگرچہ ارسطو سے پہلے بھی ہمیں تنقیدی نظریات ملتے ہیں، لیکن یہ نظریات منتشر اور بکھرے ہوئے ہیں، اس لیے ارسطو کی مذکورہ کتاب کو ہی پہلی مستقل اور منظم شہری تنقید قرار دیا جا سکتا ہے۔ بوتیکا کے 26 ابواب ہیں۔ یہ نہایت مختصر کتاب ہے۔ اس کی مختصر نوعیت کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ یہ صرف کتاب کا پہلا حصہ ہے اور دوسرا حصہ تاحال گم شدہ ہے۔ اس پہلے حصے میں جو نظریات ملتے ہیں ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1، شاعری کے بارے میں نظریات۔ نمبر 2، ڈرامے کے بارے میں نظریات۔ نمبر 3، المیہ۔ نمبر 4، تزکیہ نفس۔ نمبر 5، المیہ کے عناصر۔ ارسطو کا اصل موضوع تو ڈرامہ تھا، لیکن یاد رہے کہ اس وقت ڈرامہ منظوم ہوا کرتا تھا، اس لیے ڈرامے کا ذکر ارسطو نے شاعری کے طور پر کیا ہے۔ ارسطو نے اپنی تنقیدی نظریات بنانے میں اپنے ہم عصر اور اپنے سے پہلے کے فلاسفروں کے اثرات کو قبول کیا ہے۔ بوتیکا عام فہم کتاب نہیں ہے، کیونکہ ارسطو نے اس کے اسلوب پر خاص توجہ نہیں دی، اس لیے جو اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں وہ عام قاری کی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ صفحہ نمبر 32۔ بوتیکا کی کلاسیکی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اس سے حاصل شدہ مواد و نتائج مصنوعی تہذیب و ادب کی پیداوار نہیں، بلکہ اس ادب سے حاصل کیے گئے ہیں جو انسانی فطرت کا عکاس تھا۔ شاعری کے بارے میں ارسطو کے نظریات۔ شاعری کے بارے میں ارسطو کے نظریات پر افلاطون کا گہرا اثر ہے۔
اور وہ بھی دیگر فنون لطیفہ کی طرح شاعری کو تقلیدی فن قرار دیتا ہے۔ اس لیے اس کا موقف یہ ہے کہ مورخ وقت کا قیدی ہوتا ہے، جبکہ شاعر خاص حالات و واقعات کو عام بنا لیتا ہے اور اسے آفاقیت عطا کرتا ہے۔ ارسطو شاعری کے متعلق 4 اہم باتوں کا پرچار کرتا ہے۔ نمبر 1، عظیم شاعری زمان و مکان کی قید سے آزاد ہمگیر کائناتی صداقتوں کی حامل ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس شاعری سے جو لوگ اثر قبول کرتے ہیں وہ بھی منوتو کے جھگڑوں سے پاک آفاقی ہوتے ہیں۔ نمبر 3، ارسطو شاعری کو فلسفے کی طرح بتاتا ہے اور اس کے لیے یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ شاعری اور فلسفہ دونوں کائناتی صداقتوں کے متلاشی ہیں، چنانچہ دونوں کی جڑ ایک ہے اور ان میں بنیادی تضاد موجود نہیں۔ نمبر 4، عظیم شاعری اس وقت تخلیق ہو سکتی ہے جب اس میں حاصل شدہ مواد مصنوعی نہ ہو بلکہ اصل سے حاصل کیا گیا ہو۔ جمالیاتی قدریں۔ ارسطو نے افلاطون کے برعکس شاعری اور فن کے جمالیاتی قدروں کو مد نظر رکھا ہے۔ افلاطون مطالعہ فن اور مطالعہ اخلاق میں کوئی فرق نہیں کر سکا۔ ارسطو کا طریقہ کار نسبتاً سائنسی ہے، وہ کیا ہے پر تبصرہ کرتا ہے، کیا نہیں ہونا چاہیے پر بات نہیں کرتا۔ ارسطو نے بوتیکا میں علمیہ، رزمیہ، مزاحیہ اور غنائیہ پر تبصرہ کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ ان سب میں سے ایک اصول مشترک ہے اور وہ اصول نقالی ہے۔ ارسطو کے الفاظ یہ ہیں: فن فطرت کی تقلید کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 33۔ ارسطو شاعری یا ادب کو نقالی قرار دینے کے بعد نقالی کے جن متعلقات کا ذکر کرتا ہے وہ 3 ہیں۔ پہلا، وہ اشیاء و حالات جن کی نقالی کی جاتی ہے۔ دوسرا، وہ خاص وسیلہ جن کے ذریعے نقالی ہوتی ہے۔ تیسرا، وہ الفاظ جن کے ذریعے اس نقالی کو بیان کیا جاتا ہے۔ موضوع کے لحاظ سے ارسطو شاعری اور ادب کو جن عنوانات کے تحت تقسیم کرتا ہے وہ بھی 3 ہیں۔ نمبر 1، اگر اعمال و کردار عام انسانوں سے برتر ہوں یعنی مثالی ہوں تو شاعری علمیہ یا رزمیہ ہوگی۔ نمبر 2، اگر عام انسانوں کی مضحکہ خیز اور بدتر شکل اور انسانی کمزوریوں کو ابھارنے کے لیے پیش کی جائے تو وہ شاعری مزاحیہ یا طنزیہ ہوگی۔ نمبر 3، شاعر اپنے موضوع کو حقیقی انداز میں بھی پیش کرتا ہے کہ نہ تو وہ خوبیوں کا مجموعہ اور نہ سراپا شیطان ہو بلکہ عام انسانی زندگی کا عمل یا نمونہ ہو۔ شاعر محلم اخلاق۔ ارسطو کے عہد تک یہ تصور عام تھا کہ شاعر محلم اخلاق ہوتا ہے۔ افلاطون نے بھی اپنی مثالی ریاست میں صرف ایسے شاعر کی گنجائش رکھی جو معاشرتی فلاح و بہبود میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہو۔ یہ شاعری کا افادی پہلو ہے، جبکہ ارسطو شاعری کے لیے جمالیاتی قدروں کو مد نظر رکھتے ہوئے واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ شاعری صرف اخلاق کا سرچشمہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اذہان جو صحت مند اور نارمل ہیں جمالیاتی مسرت اس وقت تک حاصل کر سکتے ہیں جب شاعری اخلاقیات کے تقاضے کو بھی پورا کرے۔ اس طرح ارسطو نے شاعری کے جمالیاتی قدروں کو بنیادی اور اخلاقی پہلوؤں کو ثانوی اہمیت دی ہے۔ فکری لحاظ سے ارسطو جمالیات کا قائل ہے۔ اسکاٹ جیمز لکھتے ہیں، پیج نمبر 34، افلاطون نے اخلاقیات اور جمالیات کو گڈمٹ کر دیا تھا۔ ارسطو نے اس گڈمٹ کو دور کر کے جمالیات کی بنیاد رکھی، یعنی حسن شناسی کے اصولوں پر علم کی ابتدا کی ہے۔ ارسطو شاعری کو ایک علم قرار دیتا ہے۔ اگر شاعر جمالیاتی قدروں کو بھی بھرپور انداز میں پیش کرتا ہے تو پھر پڑھنے والا اس سے حظ اٹھاتا ہے اور علم بھی حاصل کرتا ہے۔ وزن اور موزونیت۔ ارسطو کے عہد میں یہ بدعت عام ہو گئی کہ صرف کلام موضوع کو شاعری سمجھا جاتا تھا اور خیال و فکر کی اہمیت ختم ہو کر رہ گئی تھی، حتیٰ کہ اگر کسی حکیم کا نسخہ بھی منظوم ہوتا تو اسے بھی شاعری سمجھا جاتا تھا۔ اس بدعت کے خلاف ارسطو نے ذرا شدید رویہ اختیار کیا اور اپنے استدلالی انداز کو قدر جذباتی طریقہ کار کے ذریعے بیان کیا۔ اس سلسلے میں وہ یہاں تک کہہ گیا کہ وزن اور موزونیت شاعری کے لیے لازمی نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ارسطو نے فن کی بنیادی قدروں کو جمالیات پر رکھا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وزن اور موزونیت تو جمالیات کے اساس ہیں، لیکن ارسطو اس کے خلاف ہے۔ دراصل ارسطو وزن اور موزونیت کا تو قائل ہے، لیکن ایسے شاعری کا قائل نہیں جس میں صرف موزونیت ہو اور کسی سچائی کا انکشاف نہ کیا گیا ہو، بلکہ ارسطو تو نغمگی اور آہنگ کا اس قدر قائل ہے کہ بعض نثر پاروں تک
کو عظیم شاعری قرار دیتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک صرف بحر، قافیہ اور وزن کی پابندی سے عظیم شاعری کی تخلیق نہیں ہو سکتی اور ناکاری کو فوری حص پہنچا سکتی ہے۔ اس کے لیے سچائی کی بھی ضرورت ہے۔ شاعری کی قسمیں۔ ارسطو شاعری کو تقلیدی فن قرار دیتے ہوئے اس کو 4 اصناف میں تقسیم کرتا ہے۔ پہلا علمیہ، دوسرا رزمیہ، تیسرا تربیہ، چوتھا غنائیہ۔ پہلا ہے علمیہ، جس کو انگلش میں ٹریجڈی کہتے ہیں۔ ارسطو کے رسالے بوتیکا میں سب سے زیادہ ذکر علمیہ کا ملتا ہے۔ یقیناً ارسطو نے دیگر اصناف پر بھی بحث کی ہوگی، لیکن چونکہ بوتیکا کا ایک حصہ تاحال گمشدہ ہے، اس لیے دوسرے اصناف پر ارسطو کے خیال نہیں ملتے۔ صفحہ نمبر 35۔ ارسطو علمیہ کی تعریف یوں کرتا ہے: علمیہ ایک ایسا عمل کی تقلید ہوتا ہے جو سنجیدہ اور مکمل ہو، ایک خاص طوالت اور ضخامت کا کامل ہو، اس کے مختلف حصے زبان و بیان کے مختلف وسائل سے مزین ہوں، اس کی حیت بیانیہ ہونے کی بجائے ڈرامائی ہو، اور وہ ترحم اور خوف کے مناظر کے باعث ان جذبات کا تزکیہ کا موجب ہو۔ علمیہ کے حصے۔ علمیہ کی جو تعریف ارسطو نے کی ہے، اس کے تحت علمیہ کے کئی حصے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ علمیہ ایک عمل تقلید ہے، یعنی کائنات میں جو غم، دکھ، درد موجود ہے، انہی کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ چونکہ یہ انسانی دکھ درد کی بات ہے، اس لیے خود بخود انتہائی سنجیدہ عمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ مکمل بھی ہے کہ کیونکہ ارسطو نے اس کی نئی تنظیم کر ڈالی ہے، یعنی ابتدا، نقطہ عروج اور انتہا، نقطہ عروج۔ علمیہ کے ابتدا، وسط اور انتہا میں ایک تدریجی اور منطقی ربط ضروری ہے، یعنی یہ سلسلہ شروع ہو کر نقطہ عروج تک پہنچے اور پھر اس کی انتہا ہو جائے۔ اس طرح ابتدا سے وسط اور وسط سے انتہا کے دوران میں ہر واقعہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے کہ ان میں نتائج حاصل کرنے کے لیے ربط و تسلسل موجود ہو۔ ارسطو کا تقاضا یہ ہے کہ علمیہ ایک عام فہم انداز میں شروع ہو کر منطقی انجام تک پہنچے اور اس میں ایک ایسا نقطہ عروج آئے جو ان تمام واقعات میں ربط بھی بنے اور نتائج حاصل کرنے کے لیے تسلسل کا ذریعہ بھی ہو۔ صفحہ نمبر 36۔ تزکیہ نفس، جس کو انگلش میں کیتھرسس کہتے ہیں۔ ارسطو کے نزدیک علمیہ ڈرامائی انداز کا ہو تاکہ ناظرین کی مکمل توجہ حاصل کر سکے۔ ارسطو کے مطابق علمیہ کا انفرادی پہلو یہ ہے کہ وہ رحم اور خوف کے جذبات کے انخلاء کا باعث ہو۔ اس لیے ارسطو ایک اصطلاح استعمال کی ہے اس نے، جو طبی سائنس کا حصہ ہے۔ اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ اگرچہ طب کی اصطلاح کو ادب میں لا کر ارسطو نے اس کی خاص وضاحت نہیں کی، لیکن ہم اس کو اپنی آسانی کے لیے تطہیر جذبات کا نام دے سکتے ہیں۔ ارسطو کا مطلب یہ ہے کہ علمیہ انسانی روح پر اس قسم کے اثرات ڈالتا ہے جس کے باعث جذباتی توازن کی کیفیت حاصل ہوتی ہے، اور یہ کیفیت سکون بخش بھی ہوتی ہے۔ ارسطو کا خیال ہے کہ موسیقی بھی ذہن گھٹن کی تطہیر کرتی ہے۔ علمیہ میں کیتھارس کا نظریہ علمیہ کو مقصد واضح کرنے کے لیے ناکافی ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ علمیہ محض جذباتی گھٹن کو کم نہیں کرتا، بلکہ ہماری نگاہ کو ایسی وسعت دیتا ہے جس کی بنا پر ہم اپنے مقدر کے بارے میں بصیرت سے کام لیتے ہیں۔ لیزنگ کے مطابق ارسطو علمیہ میں خوف کے عناصر کو ابھارنے کا ذکر اس لیے کرتا ہے کہ ناظر اس بات کا خوف محسوس کرے کہ علمیہ میں مصیبت زدہ شخص وہ خود بھی ہو سکتا ہے۔ پروفیسر ایم اشرف اس بارے میں کہتے ہیں کہ رحم کو علمیہ کا خصوصی جذبہ ضرور کہا جا سکتا ہے، لیکن خوف کی حیثیت ایک ضمنی جذبے کی ہے۔ علمیہ کی تعریف کرتے ہوئے ارسطو نے پہلے رحم اور بعد میں خوف کا ذکر کیا ہے، یعنی جب ناظر رحم کے جذبات محسوس کرتا ہے تو اسے علمیہ کے کردار سے ہمدردی ہونے لگتی ہے، تب اس سے یہ خوف بھی محسوس ہوتا ہے کہ اس کے کردار و عمل کو آئندہ ایسا خطرہ لاحق نہ ہو جو اس کی استطاعت سے زیادہ ہو۔ ارسطو کے نظریے میں یہ وضاحت نہیں ملتی کہ کون سی شاعری کون سے جذبات کو ابھار کر انخلاء کا باعث بن سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 37۔ اس کے نزدیک علمیہ بے چینی اور فشار کی بجائے صحت مند اثرات کا حامل ہوتا ہے، اور یہ بیمار کرانے کی بجائے علاج کرتا ہے۔ علمیہ کے عناصر ترکیبی۔ ارسطو علمیہ کے عناصر ترکیبی 6 بتاتا ہے۔
نمبر 1 پلاٹ، نمبر 2 کردار جسے انگلش میں کریکٹر کہتے ہیں، نمبر 3 فکری مواد انگلش میں تھاٹ، نمبر 4 زبان و بیان انگلش میں ڈکشن، نمبر 5 نغمہ انگلش میں میلوڈی، نمبر 5 منظر انگلش میں اسپیکٹل۔ پہلا ہے اس میں پلاٹ۔ ارسطو المیہ میں پلاٹ کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اس کے نزدیک پلاٹ ڈرامائی اشخاص کی ذاتی اور فکری رجحانات سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ارسطو بنیادی طور پر المیہ کو انسانوں کی تقلید نہیں بلکہ انسانوں کے عمل کو تقلید بتاتا ہے۔ اس لحاظ سے پلاٹ جو انسانی افعال کو جوڑتا ہے المیہ میں مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔ پلاٹ کو ہی المیہ کی بنیادی جز اور روح کی حیثیت بھی حاصل ہے۔ المیہ انسانی جذبات میں رحم اور خوف کے جذبات کو ابارے یہ ایک فطری تاثر ہوگا، لیکن ڈرامہ نگار اپنی تکنیک سے رحم کے بعد خوف کے جذبات کو اس طرح ابارے کہ ہیرو سے ہمدردی ہونے لگے اور ناظر اس کے لیے خوف محسوس کرے۔ المیہ انسانی مصائب کا احاطہ کرتا ہے، اس لیے اس کا موضوع بھی مصائب ہیں۔ وہ لوگ جو ہیرو کے لیے مصائب کا باعث بن سکتے ہیں، ان کی تقسیم کچھ یوں ہے: نمبر 1 وہ جو دوست ہیں، نمبر 2 وہ جو دشمن ہیں، نمبر 3 یا پھر وہ جو اجنبی ہیں۔ مثالی المیہ کی تشکیل اس وقت ہوتی ہے جب ہیرو کو اپنے ہی دوست دھوکہ دیتے ہیں، یعنی باغباں کے آشیانے کو آگ لگاتے وقت جن پہ تکیہ ہو وہی پتے ہوا دینے لگیں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ارسطو کے الفاظ یہ ہیں۔ صفحہ نمبر 38۔ ارسطو کے الفاظ یہ ہیں: سب سے اہم چیز وہ صورتحال ہوتی ہے جس میں اس ذریعے سے برے نتائج برآمد ہوں جس سے اچھے نتائج کی توقع ہو۔ المیہ کا موضوع المناک ہونا چاہیے، خاص طور پر المیہ کا اختتام شدید قسم کی یاسیت کے لیے مخصوص ہے۔ ارسطو کا تقاضا یہ ہے کہ المیہ کی انتہا دکھ، درد اور غم و یاس کے جذبات سے بھرپور ہو۔ ارسطو کے نزدیک پلاٹ ڈرامے کا سب سے اہم عنصر ہے، یہ روح رواں کا درجہ رکھتا ہے۔ پلاٹ میں واقعات کی بنت ایسی ہونی چاہیے کہ اس کی موجودگی کا احساس نہ ہو، یعنی یہ پتہ ہی نہ چلے کہ کوئی واقعہ جان بوجھ کر ٹھونسا گیا ہے۔ پلاٹ کی حیت میں ایک نامیاتی وحدت کام کرتی ہے، یہ وحدت خارجی نہ ہو بلکہ داخلی ہو تاکہ قاری پر وہ وحدت تاثر چھوڑ سکے۔ نمبر 2 کردار، کریکٹر۔ المیہ کے کرداروں میں توازن ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کردار تضاد کا شکار ہے تو اسے شروع سے آخر تک ایسے ہی ہونا چاہیے، یعنی کسی قسم کی تبدیلی اتنی فطری اور امکانی ہو کہ ناظر اسے قبول کر سکے۔ کردار نگاری کے لیے ارسطو کا تقاضا یہ ہے کہ ہر کردار کا اپنی نوع سے گہرا تعلق ہے، یعنی وہ اپنے پیشے اور طبقے کے مطابق ہو۔ مثلاً اگر کوئی معمار یا کاشتکار کسی ڈرامے میں کردار ادا کر رہا ہے تو اسے معماری یا کاشتکاری سے متعلق تمام معلومات حاصل ہوں۔ اس سے یہ بھی علم ہو کہ معمار یا کاشتکار کس وقت کون سا کام کرتا ہے، کس طرح کے کپڑے اور جوتے پہنتا ہے اور اس کے اطوار و عادات کس طرح ہوتے ہیں۔ ارسطو کرداروں میں ہیرو کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اس کے نزدیک ہیرو کے لیے مندرجہ ذیل شرائط کا عمل ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 ہیرو ایک ایسا شخص ہونا چاہیے جو بہت اچھا ہو نہ بہت برا، جس میں اوسط درجے کی خوبیاں موجود ہوں۔ نمبر 2 ہیرو کے مصائب اس کی برائی کی وجہ سے نہ ہوں بلکہ اس کی غیر ذمہ دارانہ غلطی کی وجہ سے وہ ان مصائب کا شکار ہو گیا ہو۔ پیج نمبر 39۔ نمبر 3 ہیرو کو اعلیٰ مرتبت ہونا چاہیے، لیکن ہیرو کا اعلیٰ مرتبت ہونا لازمی جز نہیں ہے۔ ایک مثالی المیہ کے لیے ضروری ہے کہ ہیرو کو مثالی حالات کا سامنا ہو۔ ارسطو کے مطابق المیہ کے ہیرو کو نہ تو بدمعاش ہونا چاہیے اور نہ ولی، یعنی وہ نہ شیطان اور نہ فرشتہ۔ ارسطو کے لیے المیہ کے ہیرو کے متعلق ہم مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارسطو کا ہیرو وہی شخص ہوگا جو فیصلے کی غلطی کی وجہ سے ناگہانی آفت کا شکار ہو جائے۔ تیسرا ہے اس میں فکری مواد۔ المیہ کے فکری مواد کو خارج ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ المیہ چونکہ انسانی مصائب کا احاطہ کرتا ہے اس لیے اس کا موضوع بھی مصائب ہیں۔ ناظرین میں رحم اور خوف کے جذبات ابھارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر واقعہ امکانی اور فطری معلوم ہو۔ المیہ کی تعریف کرتے ہوئے جیسے ارسطو بتاتا ہے کہ المیہ سنجیدہ اور مکمل ہوتا ہے، یعنی طوالت اور ضخامت کے حوالے سے اسے توازن حاصل ہو۔ یہ نہ اتنا طویل ہو کہ ناظرین کی یادداشت کے لیے بوجھ بن جائے اور نہ اتنا کم ہو کہ نامکمل رہ جائے اور پورا مطلب ادا نہ ہو سکے۔ چوتھا ہے اس میں زبان و بیان۔ چونکہ ارسطو کے زمانے میں ڈرامہ شاعری کی صورت میں ہوتا تھا، اس لیے ارسطو کا تقاضا یہ ہے کہ شعری زبان عام فہم ہو لیکن اس میں عامیانہ پن نہ ہو،
شاعری مانوس الفاظ میں ہو لیکن الفاظ کا استعمال اس طرح چونکا دینے والا ہو کہ ایک لفظ کے کئی معنی نکلتے ہوں۔ غیر مانوس الفاظ کا استعمال احتیاط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اگر اس طرح کے الفاظ حد سے زیادہ استعمال کیے جائیں تو شاعری الفاظ کا گورکھ دھندا بن کر رہ جائے گی اور فکر و جذبات الفاظ کی گنگرج میں دب جائیں گے۔ شاعرانہ زبان کو ان خرابیوں سے پاک ہونا چاہیے۔ شعری زبان کے تمام عناصر میں ارسطو استعارے کو اہمیت دیتا ہے۔ اچھے استعارے وہی لوگ استعمال کر سکتے ہیں جو کائنات میں بکھری ہوئی ہزاروں چیزوں کے پیچھے آفاقی سچائی یا سچے جذبے کی وحدت کی موجودگی کو دیکھ سکتے ہوں۔ صفحہ نمبر 40۔ ارسطو کے الفاظ یہ ہیں: ڈرامائی نظموں میں استعاروں کا استعمال ہونا چاہیے۔ 5واں ہے اس میں نغمہ۔ ارسطو افلاطون کے برعکس فن کی جمالیاتی قدروں کا قائل ہے۔ وہ نغمے کو المیہ کے لیے ضروری قرار دیتا ہے اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ نغمے خارجی طور پر پیش نہ کیے جائیں بلکہ ان کا استعمال اس طرح ہو کہ یہ المیہ کا بنیادی حصہ معلوم ہو۔ نغمگی کی اہمیت یہ ہے کہ یہ المیہ میں لطف اور مسرت کے اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ 6 ہے منظر۔ منظر کو ارسطو زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ اس کا خیال ہے کہ المیہ پیش کرنے کے لیے لباس اور سٹیج کا فن لازمی جز نہیں۔ اگرچہ منظر المیہ کی تشکیل اور المناک جذبات کو بیدار کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے، لیکن ارسطو اس کے متعلق اپنی رائے کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ بغیر سٹیج پر پیش کیے محض المیہ پڑھ کر یا سن کر بھی المناک تاثرات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ارسطو کے مندرجہ بالا قول کو آج ہم رد بھی کر سکتے ہیں، لیکن ارسطو کا خیال ہے کہ ڈرامے میں المیہ صرف ناظر کے لیے نہیں بلکہ قاری کے لیے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اس پس منظر میں اگر دیکھا جائے تو اس کی بات سے اتفاق کرنا پڑتا ہے، کیونکہ پڑھنے سے بھی قاری اپنے تخیل کے ذریعے اس منظر اور عہد تک پہنچ سکتا ہے جس کا وہ مطالعہ کر رہا ہے۔ مثلاً اردو کے شاہکار ڈرامہ انارکلی کئی وجوہ کی بنا پر سٹیج نہ ہونے کے باوجود بھی المیہ کی ایک بہترین مثال ہے، جس کو پڑھ کر بھی المیہ کے تمام عناصر واضح ہو کر سامنے آتے ہیں، لیکن سٹیج پر پیش کرنے کے لیے لباس اور منظر کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں، کیونکہ ان دونوں کے ذریعے ڈرامے کے عہد کو مزید اجاگر کیا جا سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 41۔ ارسطو کے بارے میں نقادوں کی آراء۔ پہلا، عزیز احمد فرماتے ہیں: نہ صرف یونان بلکہ یورپ میں بھی ارسطو کی کتاب فن تنقید پر پہلی کتاب تھی جس میں شاعر کو ایک جداگانہ اور خود مختار فن سمجھ کر بحث کی گئی ہے۔ نمبر 2، وقار احمد رضوی کہتے ہیں: ارسطو نے حال کے شعور میں ماضی کا چہرہ اور مستقبل کے آئینے میں حال کا احساس پیدا کیا۔ بوتیکا عظیم خیالات کا ایک خزانہ ہے جس کی قیمت کا اندازہ کرنے کے لیے ارسطو کے پاس سینکڑوں سال کی مدت درکار ہوگی۔